السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ اسکرین پر آپ کو دو خوبصورت بہنوں کی تصاویر نظر آ رہی ہیں جو کہ اسپین کی نیشنل ہولڈر لڑکیاں ہیں، یعنی ان کے پاس اسپین کی نیشنلٹی موجود ہے۔ یہ دونوں پہلی بار اپنے والدین کے ساتھ اسپین سے پاکستان آتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اپنے ددیال کو ملنے کے لیے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ جن کو یہ ملنے کے لیے آ رہی ہیں، جن کے لیے یہ اتنی ایکسائٹیڈ ہیں، وہ تو ان کے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں۔ جیسے یہ دونوں اپنے والدین کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کرتی ہیں، دادیال والے ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ دونوں بے گناہ معصوم بہنوں کو قتل کیوں کیا گیا؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ بھی والدین کی موجودگی میں قتل کیا گیا۔ قصور کیا تھا ان دونوں بہنوں کا؟ کیا قتل کے پیچھے والدین بھی شامل ہیں یا نہیں؟ باپ بھی شامل ہیں یا نہیں؟ کیا والدین کو علم نہیں تھا کہ پاکستان آتے سار ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ گجرات کا ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں گلیانا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں گھر کے سربراہ محمد علی جو ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا ہے وحید، چھوٹی بیٹی ہے شہلا، اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے محمد عباس بچپن سے بڑا ذہین، بڑا لائق، بڑا ایکٹیو بچہ تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے، تو شروع سے عباس جو ہے وہ اچھے مارکس لے کر آتا تھا، جو کام کہو وہ کر لیتا تھا۔ عباس کی عمر جب 22 سال ہوئی تو وہ بیرون ملک دبئی چلا گیا بہتر روزگار کی تلاش میں۔ اب دبئی جانے کے لیے جو اخراجات آئے تھے وہ سارے اس کے بھائی وحید نے برداشت کیے۔ دبئی میں جا کے خوب محنت کی، وہاں سے امریکہ موو کر گیا۔ امریکہ میں جا کے خوب محنت کی اور پھر امریکہ سے اسپین شفٹ کر گیا۔ اب وہاں پر محنت کرتا رہا، پیسے جوڑتا رہا، گھر والوں کو خرچہ بھی بھیجتا رہا، فیملی والے بھی راضی رہے۔ دونوں بہن بھائی جو ہیں پیچھے، یعنی ایک شہلا اور دوسرا بھائی ان کا وحید، ان دونوں کی پیچھے سے شادی ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے مل کر اپنے بھائی سے کہا کہ اب دیکھو تم اچھا کماتے ہو، شادی کی تمہاری عمر ہے، اب تمہاری شادی ہونی چاہیے، تم پاکستان آؤ، تمہاری شادی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان آتا ہے اور ایک عذرا نام کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور یہ شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب عذرا جو ہے اس کو شادی کے بعد یہ پاکستان چھوڑتا ہے اور خود واپس موو کر جاتا ہے اسپین، اور جا کر وہاں پر اس کے ڈاکیومنٹس تیار کرتا ہے، اور جاتے ہوئے عذرا کو کہتا ہے کہ بہت جلد تمہیں بھی باہر بلا لوں گا، میں تمہارے ڈاکومنٹیشن کا جو پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کر لوں، میرا انتظار کرو اور اعتبار بھی کرو۔ عذرا کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ اب عذرا پاکستان ہے اور یہ باہر چلا گیا، پروسیجر کمپلیٹ ہوا، اور بیان کے مطابق، کہنے کے مطابق عذرا بھی کچھ ہی عرصے کے بعد اسپین میں اپنے شوہر کے پاس چلے گئی۔ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پیاری پیاری سی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک بچی کا نام انیسا، دوسری بچی کا نام عروج۔ اب میں آپ کو ایگزیکٹلی واقعے کے متعلق بتاتی ہوں۔ بڑی جو ہے انیسا، اس کی عمر 24 سال ہے، اور دوسری جو عروج ہے اس کی عمر ہے 12 سال۔ بیٹیاں جب آہستہ آہستہ جوان ہونے لگتی ہیں تو بھائی وحید کہتا ہے کہ تم نے انیسا کی شادی انجم کے ساتھ کرنی ہے، اور شہلا کا بیٹا جو غفور ہے اس کے ساتھ عروج کی شادی کرنی ہے۔ تم نے بالکل اپنی بچیوں کی شادیاں فیملی سے باہر نہیں کرنی۔ عباس کو سیٹل کرنے کے جو تمام کے تمام اخراجات تھے وہ چونکہ وحید نے برداشت کیے تھے، تو عباس اپنے بھائی وحید کے سامنے بالکل بھی نہیں بولتا تھا، صرف جی حضوری اور جی حضوری کرتا تھا۔ عباس دونوں بیٹیوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا، میں نے بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ آپ کی بات چیت پکی کر دی ہے، نیکسٹ منتھ پاکستان جائیں گے، آپ لوگوں کی دھوم دھام سے وہاں شادی کریں گے۔ یہ بچیاں چونکہ پلی بڑی ہیں ویسٹرن کلچر میں، تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی پاکستان میں ٹائم نہیں گزارا، ان لڑکوں کو صرف تصویروں میں دیکھا ہے، کبھی فون پر بات چیت نہیں ہوئی، کبھی نیچر کے بارے میں نہیں پتا، تو ہم کیسے وہاں پر شادیاں کر سکتے ہیں ایک اجنبی انسان کے ساتھ؟ ہمارا تو کلچر یہ نہیں ہے، نہ کبھی آپ نے ہمیں اس طرح کی بات چیت بتائی۔ تو عباس کیا کرتا ہے؟ عباس فون کرتا ہے اپنے بھائی وحید کو اور بتاتا ہے کہ بیٹیوں نے تو میری صاف انکار کر دیا ہے، وہ کہتی ہیں ہم ملے جلے نہیں، ہمیں نیچر نہیں پتا، ایک اجنبی شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی کیا کہتا ہے؟ بھائی کہتا ہے لگاؤ ان کے منہ پہ 2 تھپڑ،
یہ کیسے زبان چلاتی ہیں باپ کے آگے. عباس کہتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پر میں بچیوں کو تھپڑ ماروں, زبردستی کروں. اگر میں نے یہ حرکت کی تو اسپین کی جیل میں رہوں گا. بہرحال تم ایسا کرو, تم ان کو پاکستان لے آؤ, یہاں لاؤ گے تو ہم سمجھا لیں گے ان کو, خود ہی تم سے ہینڈل نہیں ہو رہا, ہم ہینڈل کر لیں گے. اوکے. باپ اپنی بیٹیوں کو بہلا پھسلا کر پاکستان لے آتا ہے کہ بیٹا میں انکار کر چکا ہوں شادیوں سے, اب ہم پاکستان صرف تمہارے ددیال کو ملنے کے لیے جائیں گے, ان سے گپ شپ کریں گے, گھومیں گے پھریں گے اور واپس آ جائیں گے. بیٹیاں کہتی ہیں اوکے ڈن پاپا. اب گجرات گلیانا یہ بچیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ آتی ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم پاکستان دیکھیں گے کہ پاکستان کیسا ہے, خوبصورت ہے, پہلی مرتبہ اپنے ددیال کو ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, سنا ہے ہمارا ددیال بھی بہت سویٹ ہے, بہت اچھا ہے. خیر پہلا دن تو بہت اچھا گزرتا ہے. جیسے ہی دوسرا دن چڑھتا ہے, چچا اور پھوپھی دونوں یہ سمجھاتے ہیں شادی کے حوالے سے کہ بیٹا آپ دونوں کی شادیاں ہم فیملی کے اندر کریں گے اور آپ دونوں بہت خوش رہیں گی. جس پر بچیاں کہتی ہیں کہ ہم اس حوالے سے اپنے پاپا کو صاف انکار کر چکے, ہم ریفیوز کر چکے ہیں, ہم نے نہیں کرنی یہاں پر شادیاں, پاپا نے آپ کو بتایا نہیں. جس پر چچا اور پھوپھو بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں. گھر والے, چچا, پھوپھو, پورا خاندان, والدین بچیوں پر پریشر ڈالنے لگتے ہیں. تو بچیاں اس پریشر کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تو ہمیں تنگ کر رہے ہیں, ہم تو یہاں گھومنے آئے تھے, اب ہم واپس جا رہے ہیں اسپین. اب ہوتا کیا ہے, پھوپھو اور چچا ایک کمرے میں دونوں بیٹیوں کو بند کرتے ہیں اور دوسرے کمرے میں ماں باپ کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر سٹے کرو, ہم ان کو سمجھاتے ہیں, سمجھ جائیں گی, مان جائیں گی. یہ ماں باپ کو کہتے ہیں. کمرے میں جاتے ہیں اور خوب ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی, جس پر انیس عروج کنٹینیوسلی ریفیوز کرتی ہیں. کچھ ہی دیر میں انیسا اور عروج جو کہ ریفیوز کنٹینیوسلی کر رہی تھی, انہی کے کمرے سے زوردار آواز آتی ہے, ٹھا ٹھا گولیاں چلا دی جاتی. ماں بیچاری باہر بیٹھی خوف زدہ ہے, کی آواز آ گئی, یہ کیا ہوا. اور کچھ ہی دیر میں انیسا اور عروج جو چیخ پکار کر رہی تھی ان کی آواز بھی بند ہو جاتی, یعنی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. محمد عباس جو کہ بچیوں کا والد ہے, اس کو یہ تو پتا تھا کہ پاکستان آ کر یہ میری بچیوں کو سمجھائیں گے, منائیں گے تو بچیوں کو ایگری کر لیں گے. اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری بچیوں کو قتل ہی کر دیں گے. 15 پر باپ کال کرتا ہے کہ ایسے ایسے یہاں پر قتل کر دیا گیا ہے. ایک FIR درج ہوتی ہے پولیس اسٹیشن گلیانا میں, جو کہ گجرات کا پولیس اسٹیشن ہے, جس کی مدعی بنتی ہے اسٹیٹ یعنی کہ پولیس. چچا سمیت 9 لوگوں کے نام اس FIR میں درج کیے جاتے ہیں اور جیسے ہی FIR درج ہوتی ہے, وقوع وزٹ ہوتا ہے, تو پولیس اپنی کارروائی کا آغاز کرتی ہے, جس پر ملزمان 9 کے 9 اور ساتھ میں چچا گرفتار کر لیے جاتے ہیں. اس حوالے سے والدہ کا ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے, میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. بیان ہے جی, میں اپنی بیٹیوں کو درندوں سے چھڑواتی رہ گئی, میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے, ان کے پاؤں پڑ گئی, اس دوران کسی نے مجھے گھسیٹ کر اندر کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے اس کمرے کی کنڈی لگا دی. میں نے بچیوں کی چیخیں بہت سنی جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں. بعد میں گولیاں چلنے کی آواز آئی, مگر شاید وہ گولیاں لگنے سے پہلے ہی مر چکی تھیں. والدہ کا نام ہے عذرا, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اب یہ دونوں انوسینٹ ہیں, یہ باہر کے کلچر میں پلی بڑی ہیں, ان کی گرومنگ آؤٹ آف کنٹری کی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں نا کا مطلب نا نہیں ہوتا, پاکستان میں نا کا مطلب گولی ہوتا ہے. یہ سمجھی اسپین کی طرح نا کا مطلب نا ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کیس کا یہ ہے کہ یہ عروج اور انیسا کو اپنی بہو اس لیے بنانا چاہتے تھے کیونکہ عروج اور انیسا چونکہ اسپین کی نیشنل ہولڈر تھی, ان کے پاس نیشنلٹی تھی, خرچے پانی, نوکری, ماحول سب کھلا ڈلا, ساری زندگی بیٹوں کو ملنا تھا. اس لیے یہ عروج اور انیسا میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ ہم ہی ان کو اپنی بہو بنائیں گے. بچیاں چونکہ پاکستان کے ماحول سے واقف نہیں تھی, اسپین میں یا بیرون ملک آؤٹ آف کنٹری میں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوتی, اس کو مار پیٹ نہیں کی جاتی, اس کو تھپڑ مکے نہیں مارے جاتے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, تم نے انکار کیا رل, تم نے منع کیا گالی,
تو وہ اس ماحول سے واقف نہیں تھی کہ پاکستان کا یہ ماحول ہے اور ہم پاکستان جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. وہ تو اس حال میں تھی کہ ہم نے انکار کر دیا, بس دیٹس اٹ, ختم. اگر ان کو اس بارے میں علم ہوتا تو شاید وہ پاکستان نہ آتی. تھینک یو.